سر آف کورس دیکھیں وی آر فری لانسرز وائس، تو اف دے سی اینی پرابلم، اگر کئی کنسرنز آتی ہیں وی ول، ہم ان کو کمپائل بھی کریں گے، ہم کیس ٹو کیس بیسس بھی دیکھیں گے، ہم ویریفیکیشن بھی دیکھیں گے، ویل شیئر دیم ود دا ریلیونٹ ریگولیٹر، اور اس کیس میں اٹس ایف بی آر، سو ہم ایف بی آر کے ساتھ وہ نوٹسز شیئر کریں گے اور ان کے جو کنسرنس ہیں پرابلمس ہیں ویل ٹرائی ٹو ایڈریس دیم۔ سر مجھے یہ بتائیں، میری زندگی آسان ہے ایز اے فری لانسر، کوئی بھی میری سے مراد ایز اے فری لانسر میں بات کر رہا ہوں، 7 لاکھ بندہ 5 لاکھ بندہ جتنا بھی ہے، میں کیوں پی سیب سے رجسٹر ہوں؟ کل ڈیٹا میرا آگے آپ ٹیکس اتھارٹی کو دے دیں اور میں تو گیا نا کام سے۔ سر دیکھیے اس سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے کہ آپ بجائے 2% کے آپ 0.25% ٹیکس ڈیڈکشن کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پی سیپ کی اور اتنی زیادہ سروسز ہیں اور ڈسکاؤنٹڈ سروسز ہیں جن سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، پلس آپ یو گیٹ یور وائس ہرڈ ایز ویل۔ سالوں سال سے فری لانسنگ ہو رہی ہے ذیشان صاحب، آج ون فائن مارننگ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو کیا سوجی کہ وہ فری لانسرز کی وائس بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں فری لانسرز آر اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آر اکانومی، پاکستانی ہیں، ینگ لوگ ہیں، ٹرائنگ ٹو میک اے لیونگ، ہمارے ہی لوگ ہیں اور اپنے گھروں سے کام کرتے ہیں، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی کافی سگنیفیکنٹ ہماری اکانومی میں ان کا امپیکٹ ہے، تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیم اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اور اسی وجہ سے ہم پی سیب میں وی لک ایٹ دیم اینڈ وی تھنک آف دیم ایز دا فیوچر آف دا کنٹری ایز ویل، تو دیٹس وائی وی آر ہیئر۔ techdestination.com پہ جاؤ، سائن اپ کرو، ای سرٹیفکیٹ لو، ای سرٹیفکیٹ لینے کے بعد پیسے کماؤ۔ جی السلام علیکم، میڈ ان پاکستان، ہوم گرون اسٹارٹ اپس اور لوکل ای کامرس، کمال کر دیا آپ لوگوں نے۔ میں تو خود نہیں سوچا تھا کہ وہ ویڈیو اتنی زیادہ ویوز لے کے جائے گی، بٹ یاسر شرار کی گفتگو نہ صرف آپ نے سراہی بلکہ آپ نے شیروں کا انبار لگا دیا، تو مجھے تھوڑا سا اور بوسٹ اور موٹیویشن مل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف ان سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے ساتھ یا انفلوئنسرس یا انفلوئنشل پیپل ان کے ساتھ انٹرویو کی سیریز میں آؤں جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے یا آپ کو کوئی بینیفٹ ہو، آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ آج کے اس انٹرویو میں، اس نشست میں میرے ساتھ ہیں CCO پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ مسٹر ذیشان خٹک صاحب، جو کہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور امریکہ سے ان کی تعلیم ہے، اور یہاں پہ خدمت خلق پاکستان کی IT کو پروان چڑھانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری ذیشان سے پہلی ملاقات ارلی لاسٹ ویک ان کے دفتر پی سیب میں ہوئی، اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ویری ویژنری، اور آئی فاؤنڈ ہم ویری اپ ٹو دا چیلنج۔ تو میں نے درخواست کی، حالانکہ یہ جو گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں کوئی خاطر خواہ ایسی آفرز کو نہیں انٹرٹین کرتے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی، سر میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑا سا ذرا مجھے زور لگانا پڑا، پھر ویری کائنڈ آف ہم ہی ایگریڈ۔ اور کیوں میں نے یہ بات کی، میں انٹروڈیوس کرنے کے بعد بتاتا ہوں میں نے کیوں بات کی۔ السلام علیکم جناب، تھینک یو فار آنرنگ می ود یور پریزنس، اور میں یقین دلا رہا ہوں کہ یہ انٹرویو بہت سارے بچوں کے کنفیوژنز اور ان کی زندگیاں بدلے گا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر، آئی ریئلی اپریشیٹ دس۔ تو ذیشان بھائی سے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، میرے پاس کچھ سوالوں کے انبار ہیں جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ کنفیوژنس کلیئر کر دیں۔ تو میرے جو زیادہ میرا کام رہتا ہے وہ فری لانسرز کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹرز ہوں، گرافک ڈیزائنر ہوں، ویب ڈیولپر ہوں، یا وہ فری لانسرز ہوں ایز اے فری لانسنگ کمپنی چلا رہے ہوں، یا فری لانس مارکیٹ پلیس پہ کام کر رہے ہوں، اپ ورک، فائیور، guru.com۔ میں بہت پرومیننٹ وائس ہوں، جب وہ ٹیکسیشن لگی 2022 کے سٹارٹ میں، تب بھی میں نے اپنی وائس ریز کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور بڑا شور مچایا، اور سیم گوز فار باقی ایشوز جو کہ سولو لانسرز گگ اکانومی سے منسلک لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا۔ تو ہماری کچھ میٹنگز ہوئیں انڈسٹری اور گورنمنٹ کی۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ایکس MD مسٹر عثمان ناصر، وہ اس میں شامل تھے، اور بڑی ہماری ڈیٹیل سے کہ کیسے انڈسٹری کو بینیفٹ کیا جائے،
خاص طور پہ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز والوں کے لیے. تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہماری سرفیس اپ ہوئی. ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ فری لانسرز کو کمفرٹیبل رکھا جائے, ان کو کمفرٹ دیا جائے, ان کو بینیفٹ دیا جائے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی جو سوالات میں اس وقت سے ریز کر رہا تھا, آج الحمدللہ ان تمام سوالات کے جوابات میرے مہمان کے پاس موجود ہیں اور میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا. تو پہلا سوال ذیشان بھائی, فری لانسر آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز والا, وہ اب پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا جو ایک آگے انیشیٹو ہے ٹیک ڈیسٹینیشن, میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ سائن اپ کیوں کرے سر؟ سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو for giving us this opportunity, we really appreciate this. We recognize that you are a very significant voice of Pakistani freelancers, and so thank you. Sir, Pakistan mein we have, according to certain estimates, 500 to 700,000 freelancers operating. They are a very significant part of our economy, or we expect this to grow even further. The issues that they face ہوتا یہ ہے کہ a lot of time they need certain kind of recognition in capital markets, in financial markets. They are a very important backbone of the economy اور ان کی recognition بہت ضروری ہے. PSCB while recognizing that ہم لوگوں نے ویریس چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا فری لانسرس کے لیے بھی. اس میں سے اگر چند ایک ہیں وہ یہ ہے کہ وی آر ورکنگ ود, ابھی آپ ویری سون یو ول سی کہ ہم ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹو برنگ آؤٹ اسپیشلائز فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز فار فری لانسر, جس میں اسپیشلائزڈ اکاؤنٹس ہیں, اسپیشلائزڈ لونز ہیں, کریڈٹ کارڈز ہیں اور ڈیبٹ کارڈز ہیں. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. دوسرا سر اگر آپ دیکھیں فری لانسرز دے ورک فرام ہوم but they are not employed in a 9 to 5 manner. ہم کیا کر رہے ہیں کہ we had a discussion, we had a long conversations, we went back to the drawing board with State Life Insurance Company of Pakistan, اور ہم لوگوں نے کیا کیا, we were able to engineer health and life insurance for freelancers as well. These are discounted services. All the freelancers that are registered with PSAB would be able to obtain these insurance services. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بس رجسٹر ہو جاؤ لے لو, رجسٹر ہو جاؤ لے لو. ارے واہ. ٹھیک ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز سر ایک یہ ہے کہ جب پی سیپ کے ساتھ یہ رجسٹر ہوتے ہیں فری لانسرس, تو دین وی آر ایبل ٹو, ان کا جو ڈفرینٹ کنسرنز ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں ہمارے پاس آتی ہیں, آپ کے توسط سے ہمارے پاس آتی ہیں, ان کے اس سے آئیں گی, اور ویل بی ایبل ٹو گیو دیم اے کلیکٹیو وائس ایٹ ویریس کوارٹرز, and we'll be able to pitch their case to various market segments as well at a government level. So that would really help us as well, and we'll be able to facilitate freelancers in a much better way. اچھا سر, ٹیک ڈیسٹینیشن میں ایز اے فری لانسر گیا, میں نے سائن اپ کر لیا. میرے دو سوال ہیں. ایک, کتنا وقت لگے گا جب مجھے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ اچھا آیا وہ پیپر سرٹیفکیٹ ہے یا ای سرٹیفکیٹ؟ اور دوسرا, بینک مجھے کچھ فیسلٹیز دیتا ہے, کیونکہ بینک اب خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے فری لانسرز یا ایز اے فری لانسر فری لانسنگ کی مد میں پیسے پاکستان لانے تو آپ کو پی سیپ سے رجسٹر ہونا پڑے گا. تو یہ دونوں سوال کے جواب دیتا ہے. پھر وہ فیسلٹی کیا دیتا ہے بائی دی وے؟ سر سب سے پہلے تو دے کین گیٹ دا پروسیس وڈ ٹیک 48 hours. سو دے ول گیٹ دیئر ای سرٹیفکیٹ ود ان 48 hours. جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی NIC ہے اور ان کا پرسنل NTN سرٹیفکیٹ ہے. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے پتا آپ کا آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, پر یہ پرسنل NTN نارملی کتنا ٹائم لیتا ہے اگر اندازہ ہو کچھ پتا کہ نہیں؟ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ. وہ ایکچولی FBR سے پرٹین کرتا ہے, بٹ وی ہیو پشڈ FBR ان سرٹن کیسز ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ ٹو ایکسپیڈائٹ دا پروسیس. تیز کرو اس کو. ٹھیک ہو گیا سر. سو پہلے آپ نے کہا CNIC, یعنی کہ وہ میجر ہوگا 18 سال سے بڑا. پھر سر آپ نے کہا کہ NTM, پرسنل NTN, جی نیشنل ٹیکس نمبر, یہ لے کے آپ کی ویب سائٹ پہ آ جائے. اس کے بعد آپ اس کی فائنینشیل ڈاکومنٹس تو نہیں مانگتے کہ پچھلے سال کیا کمایا, اس سال کیا کمایا؟ جب اسے کمایا ہی نہیں تو نہیں, وی ڈونٹ آسک فار دوز ڈاکومنٹس. اف دے ہیو ایک بینک اکاؤنٹ تو اس کی ڈیٹیلز وہ ہم ان سے مانگ لیتے ہیں. اچھا سر, اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے اندازہ؟ سر ود ان 48 hours یوزلی وی آر ایبل ٹو. 2 دن میں؟ جی سر. پیپر ہے کہ ای؟ سر. اچھا اس میں وہ کیا بار کوڈ وہ شار کوڈ والا وہ ہوتا ہے, اس کا بار کوڈ QR کوڈ ہوتا ہے, دے کین پرنٹ اٹ آؤٹ ایز ویل. واہ, یہ تو ہوگی بات
کہ فری لانسرز کو techdestination.com نیچے ایڈریس آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں جتنے سننے والے ہیں فوراً جائیں اور سائن اپ کریں. میں وجہ بتاتا ہوں کیوں کہ بینیفٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم بینکنگ سائٹ پہ. سر کیا بینیفٹ ملتا ہے اگر میں پی سیپ سے رجسٹر ہو کے پھر میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھولتا ہوں؟ اس پروسیس کو ہمیں سمجھا دیجیے. سر دیکھیں, سب سے پہلے if somebody is registered with PSAP, تو instead of paying 1% tax, they are able to give 0.25% ان کا ٹیکس کرتا ہے. That is بس. نو ہڈن کاسٹ. No hidden cost. وہ 0.25 ریفنڈیبل ہے یا بس دیٹس اباؤٹ اٹ ون ٹائم؟ That is جو ان کی آ رہی ہوتی ہے, that is 0.25 ٹیکس جو ان کا کرتا ہے. نو ریفنڈیبل. اچھا, اس کا مطلب کہ ہر ٹرانزیکشن پہ 0.25 بس دے رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اس کی جو ایکسٹینڈ ہے کہ کتنا کا پیسہ پاکستان میں لا سکتا ہے ایک گو میں, اس کا کچھ بارے میں بتائیں گے آپ؟ کیونکہ وہ بینکنگ چینل سے ریلیٹڈ, آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں ذرا تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کہ فائدہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے. اس میں ابھی تک تو فری لانسرس کے لیے کوئی ڈیفائنڈ لمٹس نہیں ہے, بٹ آبویسلی اف اٹس سم تھنگ وچ از ویری ایکسٹراڈنری تو دین وی پھر بینکس کے اوپر بھی کوئی پروڈینشیل ریگولیشنز آتی ہیں ویئر دے ہیو ٹو فلیگ دا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ادروائز اتنی پر ٹرانزیکشن 0.25 لیا. وہ جو انکیشمنٹ ہے وہ میں پاک روپی میں کروں گا, یو ایس ڈالر میں کروں گا؟ ابھی ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک سے اپروول کروائی ہے جس کی بیسس پہ 35% آف دیئر منی دیٹ کمز انٹو دا کنٹری ہیز ٹو بی, دے کین ریٹین دیٹ ان دا فارن کرنسی دیٹ از US ڈالرز. سو 35% تک دے کین ریٹین ان US ڈالرز اینڈ ریمیننگ وہ پاکستانی میں انکیش کرتے ہیں. 35% وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں فارن کرنسی رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو ذیشان مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ انکیشمنٹ پہ جائیں گے تو تب بھی وہ پاک روپیز ہی لے رہے ہوں گے؟ سر انکیشمنٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ان پاکستانی روپیز. اچھا, ملے گا مجھے پاک روپی؟ پاک روپی میں. تو وہ چاہے جو مرضی رقم ہو, میں سمجھ گیا پاک روپی لے گا کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے ڈالر ہمارے پاس. بالکل. لیکن اگر میں نے باہر پیمنٹ کرنی ہے تو اس اکاؤنٹ سے میں باہر پیمنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ ڈالر جو فارن کرنسی ہے اس میں سے آپ باہر پیمنٹ کر سکتے ہیں ان فارن کرنسی جو 35%. بہترین ہے سر, کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. 0.25% پر ٹرانزیکشن میرے ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں. اور اگر میں پی سیپ کے ٹیک ڈیسٹینیشن سے سائن اپ ہو کے نہیں جا رہا, جو کہ 99% نہیں جا رہے, ان چلے جاؤ تو چیز سمجھ لگی ہے, دس از فار یو گائز, گو اینڈ ٹیک بینیفٹ, تو پھر کیا ہوگا؟ سر جو نان فائلر ہے وہ 2% دے رہا ہے. جو پی ایس سی بی سے نان فائلر وہ جس کا NTN نہیں ہے, ہاں, جو ٹیکس اپنی ٹیکس نہیں سبمٹ کر رہا. جو پی ایس سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے دے آر پیئنگ 1%, اور جو پی ایس سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں دے آر اونلی پیئنگ 0.25%. مسئلہ حل ہو گیا. اگر آپ پی سیپ سے رجسٹر ہو, ٹیک ڈیسٹینیشن سے آپ کو وہ ای سرٹیفکیٹ مل گیا, ای سرٹیفکیٹ نا سر, تو 0.25 بینک ڈیڈکٹ کرے گا. اور اگر آپ نہیں ہو تو نان فائلر ہو تو 2%. کہاں 0.25 اور کہاں 2%؟ یعنی آپ اندازہ لگا لو آپ تقریباً $1.75 جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ فائبر ڈیڈکٹ الگ کر رہا ہے, اپ ورک ڈیڈکٹ الگ کر رہا ہے, پے نیڈ جو ہے وہ الگ لے رہا ہے, اینڈ دین بینک چینل پہ آتے آتے وہ الگ ہو رہا ہے. سو یہاں پہ تو بڑا امیزنگ فیسلٹی مل گئی. میں اور فیسلٹیز کے بارے میں بات کروں گا, بٹ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو ڈو 2 things now. گیٹ یور NTN, گیٹ رجسٹرڈ ود FBR. اور ٹیکس ایگزمپشن کی بات وہ میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ آلریڈی ہے, ایکسیپٹ فار دس کہ اگر آپ ٹیک ڈیسٹینیشن سے آتے ہیں پی سیپ تو صرف 0.25 ہے. اس کے بعد آپ نے سالانہ ٹیکس ریٹرن دائر کرنا ہے. یہ اس ادارے سے ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی, یہ میں آپ کو ایز اے فری لانسر سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے جب اپنا ٹیکس ریٹرن دائر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل یہ ٹیک ڈیسٹینیشن کا سرٹیفکیٹ, اس کی کاپی, اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ غالباً 30 جون سے 31 جولائی تک ہوتی ہے یا وائسی ورسا. تو گزارش یہ ہے کہ جب سارا کام سفید ہو سکتا ہے تو کیوں کالا کرنا ہے, فائدہ اٹھائیں. اچھا, اب اس سے اگلا سوال میرا یہ ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ پی سیپ ان فری لانسرز کو اور کیا کیا فیسلٹیز سر دے رہا ہے, اب اس کے بارے میں ہمیں ایکسائٹ کریں. سر اس میں ابھی ونس وی ہیو کنسیڈریبل جو ہمیں ایک سائز چاہیے, ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے پاس ان کو لے کے جاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے دیز آر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو آر اگنورنگ ایلیفینٹ ان دا روم. تو دیز آر اگنورنگ ایلیفینٹ ان دا روم. سو میں تھوڑا ایڈ کر لوں, وہ ایلیفینٹ
جس کا کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے, یس جو نہ 9 میں نہ 11 میں, زر مبادلہ کتنا لکھا ہے سر, 398 ملین اراؤنڈ دیٹ, ہے نا, اور اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو جب when these financial institutions, investment firms, insurance companies, even traveling agencies, hotels, all these agencies which are actually, these freelancers are using up their services, when they realize the magnitude and the size of this segment of the economy, this in of itself would generate better services, more demand, and actually various products and services for the freelancing community of the country. That said, at PSCB لیول ہم خود بھی دیکھتے ہیں, جیسے جہاں پہ وی سی اگر سافٹ اسکل کی لیکنگ ہے تو ہم وہ انٹروڈیوس کروانے کرتے ہیں, ٹریننگس جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ہیو لائک آئی سیڈ اے کریٹیکل ماس, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پہ ہے. ہم وی آر ایکچولی کریٹنگ اے ہیٹ میپ آف دا کنٹری, جہاں پہ ہمیں پتہ ہے جہاں پہ we need to target trainings, we have to, جو deprived areas of the country ہیں, far off areas ہوگی, جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, جی بی ہو گیا, فاٹا ہو گیا, you are understandably you are very concerned about the far off locations of the country. Yes. تو اس ٹائپ کی پھر ان جگہوں کو بھی ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, and we can give them these services as well. چلیں یہ تو ٹریننگ پارٹ ہو گیا. جو انٹرسٹ فری لونز کیا وہ دے رہے ہیں یا کچھ ایسی فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں ابھی ریسنٹلی اور بگر جو کمپنی والی سائڈ ہے اس پہ تو ہم لوگوں نے ایگزم بینک اور بینک آف پنجاب کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کیا ہوا ہے ٹو کریٹ لون, جس از جو فار ایگزامپل اف دے آر بڈنگ فار اے ویری بگ پروجیکٹ تو اس میں جو پرفارمنس گارنٹی کے اگینسٹ لون ہوتا ہے وہ بھی یہ لوگ دیں گے. ٹھیک ہے, دی سیم انسٹیٹیوٹس, دی سیم فائنینشیل اینٹیٹیز, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فری لینسرس کو بھی اسپیشلائز پروڈکٹس اینڈ سروسز دیں ٹو ہیلپ دیم ود دیئر اسکیلیبلٹی. تو دیز آر فیو تھنگس دیٹ وی آر ورکنگ آن. جیسی وہ ہوتی ہیں اوبیسلی آپ کے توسط سے ول بی انفارمنگ پیپل اباؤٹ دیم, اینڈ کام ہو رہا ہے اس پہ. بالکل ایسا ہو. تو بڑا امیزنگ ہو جائے گا اگر ان بچوں کے یہ فائنینشیل پرابلمس, یہ اپنا گھر نہیں بنا پاتے, اس سے پہلے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, سارا دن رات جو ہے بیچاروں کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, اپنے آپ پہ ٹائم نہیں لگاتے, پیسہ کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. ایونچولی تو اپنے آپ کو تو فائدہ دے رہے ہیں لیکن ملک کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا. کاربن فٹ پرنٹ جیسے میں نے بولا ان کا نہیں ہے, کوئی لائبلٹی ان بچاروں پہ آ نہیں رہی, تو ان کی تو خیال رکھنا ضروری. ایکچولی جسٹ لائک یو سیڈ کہ وی آر اگنورنگ ایلیفنٹ ان دا روم, ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, اس سرٹیفکیٹ کو لے کے جا کے جب ٹیکس ریٹرن دائر کرنا ہے, وہاں پہ پی سیب اور ایف بی آر کی جب بات ہوئی ہوگی, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ ان کو کیا کیا بینیفٹس مل رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ کا تو وہی 0.25% ان ٹرمز آف ایف بی آر کا, وہ تو بینک پہ ایٹ سورس دے گا نا. ہاں, اس کے علاوہ تو جو اب جیسے فار ایگزامپل اف دے ٹیک دس سرٹیفکیٹ ٹو اے بینک, بائی لا ایس بی پی کی ڈائریکشن گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, دے ہیو ٹو اوپن اپ اکاؤنٹ فار فری لینسرس. So PSCB registered freelancers can go and they can show their registration to these banks, and they'll be able to open up accounts with any bank that they want. سر یہ ہاتھ ملاؤ, یعنی کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں, میں نے یہ ای سرٹیفکیٹ پرنٹ کر لیا اپنے پرنٹر سے, بازار سے جو بھی, میں اس ای سرٹیفکیٹ کو بینک پہ لے گیا تو وہ مجاز ہے, وہ لائبل کہ وہ جناب علی میرا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے وداؤٹ اینی کوسچن آسکڈ. Yes, because they all major banks of Pakistan, all major bank of Pakistan. So what they will do is they'll take in their certificate, اور اگر ان کو ریکگنیشن کے لیے اپنے فائیور یا جو بھی جہاں پہ they are freelancing, اگر اس کا پروفائل شیئر کر دیتے ہیں which is an added plus and which actually cements their case, and they'll be able to open up an account. اچھا ویسے بائی دا وے یہ جو ان کے فری لانس مارکیٹ پلیس کے پروفائلز ہیں جیسے فائیور یا اپ ورک یا کہیں پہ بھی, وہ آپ لوگ ویریفیکیشن کے لیے نہیں لیتے سرٹیفکیٹ جب آپ ایشو کرتے ہیں؟ سر دیکھیں اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی. تو ہم کیا کرتے ہیں جب فری لینسرز آتے ہیں, وی ہیو ٹو لک ایٹ دیئر پروفائل, ہم ویریفائی کرتے ہیں تاکہ کل کو یہی جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے دس گیٹس یوزڈ ایٹ ود ٹیکس اتھارٹیز ود بینکس, تو ویریفائی ہوتا ہے. اگر کوئی شارٹ کمنگ ہوتی ہے اس میں تو وی اپروچ دا فری لینسر, وی ریکویسٹ دیم کہ اگر اپنی شارٹ کمنگ پوری کریں, پروفائل کو ہم میچ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ اپنا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. یعنی ڈیو ڈیلیجنس آپ کا ادارہ اپنے لیول پہ ہر ممکنہ لینتھ تک جا کے کرتا ہے. ہاں, ان آر کیپیسٹی جتنا ہم کر سکتے ہیں, وی میک شیور دیٹ
a proper, a verified freelancer gets registered. اچھا سر اب میں کچھ باؤنسرز مار سکتا ہوں آپ کو ایز اے بیٹسمین میں ہی ایز اے بالر بالکل سر, ہے چاہیں تو آپ ڈک کر لینا نہیں تو پھر ہک کر کے چھکا مار لیں کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہاں نہیں وہ ضروری ہے. پاکستان میں ایمڈ کووڈ-19 ہم نے ایک فری لانسرز کی وسیع تعداد فلوٹ کرا دی. وہ کیسے ہوا؟ ویڈیوز ویژول کنٹینٹ, گھر بیٹھے ہوئے تھے, اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا تو پیسے کمانے کے طریقے ڈھونڈے, ہمارے جیسے کنٹینٹ کریٹر بہت سارے آ گئے, بچوں نے سیکھا, اپنی زندگی بدلی. لیکن ایک وسیع تعداد ہے سر جو مائنر ہے, انڈر 18. اب اس مائنر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا. اچھا اگر اس کا اسمارٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے تو میں یہ بینک سے ویریفائی کر چکا ہوں, نتھنگ ریلیٹڈ ٹو یو, تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ باہر سے پیسے نہیں منگوا سکتا. اسمارٹ اکاؤنٹ بچے کا کیا ہے کہ وہ آپ اس کے اندر سیونگ کے پیسے رکھ لیں, وہ تجارت بزنس نہیں ہو سکتا. میں ایسے ایسے بچوں کو جانتا ہوں ذیشان صاحب جو مہینے کا $500 کما رہے ہیں, اینڈ دے آر مائنر, انڈر 18. مائنر کی کیٹیگری یہی ہوتی ہے, مطلب جو بھی جیسے سمجھو انڈر 18 سمجھ لو آپ لوگ. سر ان کے بارے میں ادارہ کچھ سوچ رہا ہے یا کچھ کرے گا؟ So that's a very good question. So we were faced with that problem. میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں نے جو رجسٹر کیا بچے کو, جو سرٹیفکیٹ تھا وہ بچے کے نام پہ تھا, جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز تھیں اور جو NIC تھا وہ ان کے والد صاحب کے نام پہ تھا, اور جب وہ بچہ 18 سال کا ہو جائے گا اور بالغ ہو جائے گا تو اس وقت وہ سرٹیفکیٹ اسی کے نام پہ, تو وہ پھر اپنا NIC اور اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کر لیں گے اور یعنی وہ اکاؤنٹ کھول پائے گا, وہ بینک سے اکاؤنٹ اوپر آپ کو دے دے گا. اور وہ پھر آبویسلی پھر اس کے اب ان کے جو والد صاحب ہوں گے دیٹ وڈ ناٹ بی ریکوائر, ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو کیری آن ایز اے ایڈلٹ فری لانسر. تو انڈر 18 جو ہے اس کا بینک اکاؤنٹ والد کے نام پہ ہے. بالکل یہ بڑا مسئلہ ہے نا, اس کی آپ لوگوں کے اینڈ پہ نہیں ہے, بچے کے اینڈ پہ ہے. اپورک, فائیور, freelancer.com, یہ جتنے بھی بڑی ویب سائٹس ہیں نا کسی بھی وقت رینڈم انٹرویو کر لیتی ہیں. اچھا پروفائل بنایا ہوا بچے نے اپنے نام پہ اور یا اپنے والد کے نام پہ, کیونکہ اگر جب وہ پروفائل بناتا ہے نا جس نام سے تو بینکنگ انفارمیشن بھی اسی نام کی دینے پڑتی ہے. بڑی مصیبت ہے ویسے. سو مثال کے طور پہ اپ وقت پہ اگر آپ کے اپنے نام سے پروفائل ہے تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے اپنے نام سے ہوتا ہے. اچھا اب وہ اگر وہ بچہ اپنے والد کے نام پہ اکاؤنٹ انفارمیشن دیتا ہے, جب وہ رینڈم انٹرویو کے لیے کال ہو جاتا ہے, جس طرح FBI کا رینڈم آڈٹ ہوتا ہے نا, ایسے اپ وقت کا بھی رینڈم انٹرویو ہوتا ہے, وہ اس وقت پروفائل بند کرا دیتے ہیں کہ یار آپ نے کہا کہ میرا نام افتخار ہے فار اے ڈسکشن سے, اور یہاں پہ جو اپیئر ہو رہا ہے وہ تو کوئی بچہ ہے, تو وہ اس کو ویٹ کر کے ویریفائی کر کے انفارمیشن لے کے پھر وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تصویر کے تھرو پرائمریلی کہ جی آپ کے تو ID کارڈ پہ یہ تصویر ہے, یو گاٹ بیئرڈ ناؤ یو آر اے 16 ایئر اولڈ کڈ, لڑکا لڑکی یا وٹ ایور. تو یہ ایسا آواز ریز کریں سر, گزارش کر رہا ہوں آپ سے, آواز ریز کریں, بہت پرومیننٹ وائس ہیں حکومتی سطح پہ, آپ لوگ آواز یہ ریز کریں کہ ان مائنرز کو ریکگنائز کروائیں, ان مائنرز کا بھی پروفائل ویریفائی کروا کے, جو کہ فری لانس مارکیٹ پلیس کے پروفائل ہے, ان کو ان کے اپنے نام سے بینکنگ اکاؤنٹ ایک سرٹن کیٹیگری کے انڈر آپریٹ کرنے کی اجازت دیں سر. یہ میری پلیڈ ہے, درخواست ہے, گزارش ہے, التجا ہے. شام صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. ہم وی ول گو بیک, ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے ویل ریز دیٹ ود ریلیونٹ ریگولیٹر اینڈ دا سینٹرل بینک, اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ سر, یہ بہت بچہ ہے, بہت بچہ ہے. میں اتنے ان بچوں کے ساتھ چونکہ اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ میرے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں, اور اٹ گوز ٹو دی ارلی ایج آف 13-14 سال, 18 تو بہت دور ہے, اور اس کا پین پوائنٹ یہی ہے سر, وہ پروفائل بند ہوگی, انٹرویو کے لیے کال کر لیا, اچھا سر وہاں سے پیسے بھجوائے, ابا جی کا بینک اکاؤنٹ وہ میرے سے ویریفائی کر رہے ہیں, ابا جی سے ویریفائی کر رہے ہیں, وہ بہت مصیبت ہے. ٹیک دا رائٹ اسٹیپ فارورڈ اینڈ ڈو اٹ کریکٹلی. Pakistan Software Export Board was founded with the primary intentions of being the voice of software houses in Pakistan. پھر سافٹ ویئر ہاؤسز کی جو لیگل لیجسلیشن ہے, لیگل ایسپیکٹس ہیں, ان کو دیکھنا. جب بات کرتے ہیں فری لانسرز کی, آپ فری لانسرز کی وائس کہاں کہاں بن سکتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. سر آف کورس دیکھیں وی آر فری لانسرز وائس,
تو اف دے سی اینی پرابلم، اگر کوئی کنسرنز آتی ہیں وی ول، ہم ان کو کمپائل بھی کریں گے، ہم کیس ٹو کیس بیسس بھی دیکھیں گے، ہم ویریفیکیشن بھی دیکھیں گے، ویل شیئر دیم ود دا ریلیونٹ ریگولیٹر. اور اس کیس میں اٹس ایف بی آر، سو ہم ایف بی آر کے ساتھ وہ نوٹسز شیئر کریں گے اور ان کے جو کنسرنز ہیں، پرابلمس ہیں، ویل ٹرائی ٹو ایڈریس دیم. آج پہلی دفعہ یہ سن کے اچھا لگا کہ کوئی فری لانسرز کی پشت پناہی کر رہا ہے، کوئی ان کا خیال رکھ رہا ہے، ورنہ تو وہ بیچارے بے یار و مددگار ہی ہیں. سو یہ بات آپ مکمل اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یو آر فری لانسرز وائس. یس وی آر سر. ماشاء اللہ، فار اے چینج فری لانسر ہو، اب بے یار و مددگار نہیں ہو. اب آپ کی سنوائی ہو رہی ہے، اب آپ کو آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹورڈز دی لاسٹ پارٹ آف ڈسکشنز. ہمارے پاس یہ جو 7 لاکھ کا فگر، 5 لاکھ سے 7 لاکھ، یہ نمبر آپ کے پاس کیسے آیا، اف آئی مے آسک؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آبویسلی ویری نائسلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اٹس اے ویری ایلوسیو نمبر، بیکاز دیر از نو، اگر ہمارے پاس سب رجسٹرڈ ہوں یہ وہ، تو ویل ہیو اے سبسٹینشیل نمبر. بٹ دیٹ سیڈ وی ہیو آر ویز. اس میں جیسے ابھی ریسنٹلی ایک آئی ایل او کی ایک رپورٹ آئی، وی لکڈ ایٹ دیٹ، وی اینالائز دیٹ. پھر ہماری جو کنسلٹنسی ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس کی بیسس پہ ہم اپنی اسٹیمیٹ کرتے ہیں. وی ٹاک ٹو انڈسٹری لیڈرس سچ ایز یور سیلف، وہاں سے ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں اور اس کی بیسس پہ وی آر ایبل ٹو اسرٹین رینج. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی کیم ٹو اے نمبر بٹوین 500 to 700,000. ویسے زیادتی نہیں ہے، اتنا بڑا ملک، 22 کروڑ 23 کروڑ عوام، انٹرنیٹ پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا اگر آپ 10% بھی لیں اور پھر بھی نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھے کہ کافی زیادہ لاٹ آ گئی ہے. We are hoping that that number is far more than that. Lekin the numbers that we quote and the numbers that we follow are something that has some kind of a data backing or some kind of report backing jisko hum quote kar sakte hain. نمبر کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سر we look at things. اب دیکھیے as far as freelancers is concerned، ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ there was requirement of soft skills. جیسے اس میں آتا ہے کہ نیگوسیشن آ گئی، ٹائم لائن کمیونیکیشن آ گئی، ایگریمنٹ سائننگ، مائل اسٹون اچیومنٹ. تو دیز آر ویریس تھنگز وچ وی تھنک کہ اگر ان کو اس میں زیادہ اچھی طرح سے ٹرین کیا جائے تو دے ول بی ایبل ٹو بی مور پروفیٹیبل اینڈ بی ایبل ٹو گیو بیٹر پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو دیئر ایونچوئل کلائنٹس. تو ان چیزوں کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اس میں ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو وی آر لوکنگ ایٹ تھنگز جسٹ ٹو میک شیور دے آر مور پروفیٹیبل اینڈ وی کین ہیو مینی مور freelancers from various other verticals on board as well. ابھی as far as جو ایگزسٹنگ فری لانسرز ہیں ان کی تو ہم اپ اسکیلنگ، ان کی جو لائک سیٹ کی سافٹ اسکل ٹریننگز، ایسی جو ٹریننگ جس کی ساتھ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے، ایک تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں. جو نئے فری لانسرز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوٹینشیل، ہاں جی، جو پوٹینشیل ہیں ان کو ہم کیسے ٹرین کریں، اور جو ان کی انکلینیشن ہے اس فیلڈ میں اور ان ورٹیکلز میں ان کو ٹرین کریں، ان کی بھی آن بورڈنگ کریں تاکہ ہم اس فری لانسنگ کمیونٹی کو اور بڑھاوا دے سکیں. سو یہ ایک ہم چیز دیکھ رہے ہیں. دوسرا، اگر آپ ہماری ویب سائٹ ٹیک ڈیسٹینیشن پہ بھی چلے جائیں تو وی ہیو ڈسکاؤنٹیڈ ٹریننگس فار ویریئس، جیسے AWS کی ہواوے اور ویریئس ادرس ہو آر پرووائڈنگ ڈفرینٹ IT پروڈکٹس اینڈ سروسز. ان کی ہم لوگ ٹریننگز ڈسکاؤنٹیڈ بھی دے رہے ہیں، اور جہاں پہ فری ہو سکتی ہیں وہ بھی اویلیبل کر رہے ہیں. whoever comes and registers with tech destination, so that would also facilitate in training as well. Amazing. تو آپ نے سنا کہ ایز اے فری لانسرز آپ کو ٹیک ڈیسٹینیشن پہ سائن اپ کرنا ہے، اس کے بعد اپنا ای سرٹیفکیٹ بینک لے کے جانا ہے. بینک باؤنڈ ہے بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ جناب وہ ان فری لانسرز کا بینک اکاؤنٹ کھولے گا. یہ اسٹیٹ بینک کا ذکر ادھر نہیں ہو، بلکہ جب میں گیا تھا بینک میں مجھے بلایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ اب آپ جب تک سرٹیفکیٹ اپنا ڈپازٹ نہیں کرائیں گے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی، تو تب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریمیٹنس نہیں لے پائے گا، وچ از ویری گڈ. تو مجھے جب سمجھ لگی تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو درخواست کیجیے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں آئیں، اور جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. پھر آپ کے فری لانسرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فیچرز لائے جا رہے ہیں. 0.25 آپ کا پر ٹرانزیکشن ڈیڈکٹ ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو 2% فار نان فائلر، 1% فار فائلر. اور اس کے بعد فیسلٹیز بے شمار ہر لحاظ سے. پولنگ سسٹم پہ اب میں آنا چاہتا ہوں، اور ایک اور درخواست کروں گا. مائنر کی میں نے درخواست کی ہے، ایک درخواست مجھے اور کرنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فری لانسرز بیکاز دے گاٹ نو کاربن فٹ پرنٹ، اور پھر بیچارے ہیلتھ بھی اپنی کمپرومائز کرتے ہیں. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ PSEB ایز اے سیپریٹ آئیڈینٹی ان کے لیے کوئی پول فنڈ کیوں نہیں کریٹ کرتا؟
کہ یہ سالانہ جب رجسٹر ہو رہے ہیں اینولی سالانہ, تو یہ چپ ان کریں اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے بینیفٹ پہ یوز ہو. پھر آپ ویریفائی کریں کہ کوئی ایکچوئل کیس ہے جس کی ہاسپٹلائزیشن ہو رہی ہے یا لیٹس سے کوئی لون ضرورت ہے کسی کو مے بی, تو اس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے؟ ویری گڈ پوائنٹ سر. اس میں جو پول فنڈ والا ہے اس وی ول ایکسپلور دس آئیڈیا وچ واز ویری گڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہماری وہ انشورنس والی تو جو ڈسکاؤنٹڈ انشورنس ہمارا پروگرام ہے وہ تو چل رہا ہے, بٹ وی ول لک انٹو دس پول فنڈ سائڈ ایز ویل. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگین دوسری درخواست میں نے کیوں آپ نے دیکھی. سر مجھے یہ بتائیں, میری زندگی آسان ہے ایز اے فری لانسر, کوئی بھی میری سے مراد ایز اے فری لانسر میں بات کر رہا ہوں, 7 لاکھ بندہ 5 لاکھ بندہ جتنا بھی ہے, میں کیوں پی سیب سے رجسٹر ہوں؟ کل ڈیٹا میرا آگے آپ ٹیکس اتھارٹی کو دے دیں اور میں تو گیا نا کام سے. سر دیکھیے اس سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے کہ آپ بجائے 2% کے آپ 0.25% ٹیکس ڈیڈکشن کروا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ پی سیب کی اور اتنی زیادہ سروسز ہیں اور ڈسکاؤنٹڈ سروسز ہیں جن سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں, پلس آپ یو گیٹ یور وائس ہرڈ ایز ویل. ذیشان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میری دعوت پہ آئے اور آپ نے ان فری لانسرز کے بارے میں بہت بات کی. آئی جنرلی بلیو کہ اب ہر ایک کو ٹیک ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہیے. ایوری فری لانسر نیڈس ٹو سائن اپ, تاکہ بینک پہ جائیں اپنا سرٹیفکیٹ دیں اور بس آرام کی زندگی گزاریں. اور جہاں پہ ہم پھنسے, کیا کوئی ہیلپ لائن ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی جو اس بچے کی سنوائی جہاں پہ ہو سکے؟ بالکل, وی ہیو اے نمبر, وی ہیو این ای میل ایڈریس, ہماری ویب سائٹ پہ سارا کچھ اویلیبل ہے, اور ہمارے کال پہ ہمیشہ دیر somebody always available and ready to help. اس کا مطلب کہ کوئی پھنس گیا تو وہ پی سیب فون کرے اور بات کرے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ویڈیو اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جائی جا رہے ہیں. ابھی تک بینک سے 2% فار نان فائلر, 1% فار فائلر دی جا رہے, ڈیڈکٹ کرائی جا رہی, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سہولت ہے. تو گزارش کروں گا تمام فری لانسر سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, techdestination.com پہ جاؤ, سائن اپ کرو, ای سرٹیفکیٹ لو, ای سرٹیفکیٹ لینے کے بعد پیسے کماؤ. بہت بہت شکریہ. Thank you very much. Thank you.